حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جسے چوٹ ہوا مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی 30 آیت ہے، اور جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا معاہدہ ہے اس میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا حکم دیں بندہ وہ کرے، اور جس کام سے روکیں اس سے رک جائے۔ تو اب کچھ احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں جن کی پابندی ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ اور چونکہ جو اہل عرب تھے ان میں کھیتی باڑی تو کم ہوتی تھی، لیکن ان کی معیشت کا دار و مدار یا تو تجارت پر عام طور سے ہوتا تھا یا شکار پر ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو شکار کے مسائل سمجھنے بھی بڑی ضروری تھے، کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے، جبکہ زمانے جاہلیت میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ جو ہاتھ لگ گیا کھا لیا۔ تو اس میں جو اس کے خاص ذبح کے طریقے ہیں ان کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اور ہر قسم کے جانور کھا لیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے تو یہ ذکر کیا کہ تمہارے لیے کون سے جانور حرام ہیں۔ سب سے پہلے میتہ یعنی مردار، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والدم، خون۔ کسی انسان کے لیے خون کا کھانا یا پینا جائز نہیں ہے۔ صرف حدیث میں 2 مستثنا آئے ہیں کہ جگر، کلیجی اور تلی، یہ بھی اصل میں خون سے ہی بنتی ہیں، خون ہی ہوتا ہے ایک طرح کا جمع ہوا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وہ ممنوع نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں باوجود خون کی ایک قسم ہونے کے۔ پھر فرمایا ولحم الخنزیر، یعنی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور خنزیر کے گوشت کے اندر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ لحم کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس میں اس کا پورا بدن مراد ہے، صرف گوشت نہیں بلکہ چربی، پٹھے وغیرہ سب داخل ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ کسی دوسرے شخص کے نام پر ذبح کرتے تھے، اللہ کے نام پر کے بجائے، تو اس کو فرمایا گیا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر پکارا گیا ہو وہ بھی ناجائز حرام ہے۔ جیسے کسی بت کے نام پر قربانی کر دیتے تھے تو یہ بالکل حرام ہو گیا، حالانکہ چاہے اس کا خون پوری طرح بہہ گیا ہو اور ذبح بھی صحیح طریقے سے کیا گیا ہو، لیکن
کیونکہ نام اس پر لیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا، تو اس واسطے وہ مستقل طور پر حرام ہو گیا۔ اسی میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ اگرچہ نام اللہ کا لیا جائے لیکن وہ اس کا مقصود در حقیقت یہ ہو کہ اللہ کا نام لے کر کسی خاص شخص کو یا کسی خاص میت کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ رضا اللہ کی مقصود نہیں ہے بلکہ اس آدمی کی رضا مقصود ہے، تو وہ بھی اسی قسم میں داخل ہے۔ پھر فرمایا والمنخنقہ، وہ جانور جو گلا گھٹ کر ہلاک ہو گیا جس کا، تو منخنقہ گلا گھٹا ہوا جس کا ہو، وہ بھی میتہ کی ایک قسم ہے۔ والموقوذہ جو چوٹ سے ہلاک ہوا ہو، والمتردیہ جو اوپر سے گر پڑا ہو اس میں ہلاک ہو گیا ہو، والنطیحہ اور کسی جانور کے سینگ نے اس کو مارا ہو جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو، یہ سب جو ہیں حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جس کو درندے نے کھا لیا، شیر نے ایک مثلاً فرض کرو ہرن پکڑا اور اس کو کچھ کھا لیا، اب کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو کھائے، ہم یہاں تک کہ اگر اس کا وہ جو صحیح طریقہ ذبح ہے وہ بھی حاصل ہو گیا ہو بالفرض، کہ مثلا اس نے اس کو، عام طور سے شیر ایسا کرتے ہیں کہ گردن سے پکڑتے اور اس کا خون پی لیتے، تو خون تو اس میں بھی نکل جاتا ہے، لیکن کیونکہ درندے نے کھایا تو اس وجہ سے وہ اس کے عموم میں داخل ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، سوائے اس جانور کے کہ اس کے مرنے سے پہلے تم نے اس کو ذبح کر لیا۔ مثلا یہ کہ ایک شیر نے فرض کرو کہ ایک بکری پکڑی اور کچھ نہ کچھ اس کے پشت میں سے کھا لیا، کچھ کر لیا، لیکن اس کی جو ابھی وہ زندہ بھی ہے اور وہ رگیں بھی سلامت ہیں جن سے شرعی طور پر ذبح کیا جاتا ہے، تو اگر اس کے مرنے سے پہلے کوئی آدمی جا کر اس کے گلے پر چھری پھیر دے بسم اللہ کہہ کر تو وہ حلال ہو جائے گا، باوجود ہے کہ ما اکل السبع میں داخل ہے، یعنی درندہ نے کھایا تھا لیکن درندے کی کھانے سے فوراً موت واقع نہیں ہوئی تھی، زندہ تھا اور اس کی رگیں بھی موجود تھیں جن کو ذبح کر کے شرعی طور پر کوئی جانور حلال ہوتا ہے، تو اس کا استثناء کر دیا۔ اب یہ یہاں پر یہی حکم ہے ان چیزوں کا کہ جو تیز دھاردار آلہ نہیں رکھتی، اگر تیز دھار آلہ ہے اور اس سے کسی کو قتل کیا گیا ہے یا مارا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، تو یہ جائز ہے، اور اگر شرائط ذبح پوری ہو گئیں جن میں یہ بات داخل ہے کہ ہر جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے جس سے کھانا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس سے سانس لیا جاتا ہے، اور 2 خون کے رگیں ہیں، تو ان 4 میں سے اگر 3 بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا، لیکن اگر 3 پوری نہ کٹیں، 2 کٹیں یا 1 کٹے تو حلال نہیں ہوتا۔ بسم اللہ پڑھ کر ان رگوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی شخص نے کوئی جانور کو خود مارا، اگر وہ کوئی دھاردار چیز سے مارا ہے جیسے کہ تیر، وہ دھاردار تھا اور وہ جا کر پرندے کو لگا یا کسی حلال جانور کو لگا اور وہ اس زخم کے لگنے کی وجہ سے بالآخر ہلاک ہو گیا، تو اگر تیر مارتے وقت بسم اللہ پڑھ لی تھی تو اب دوبارہ اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حلال ہو جائے۔
یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جانوروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جانور ہیں جو پالتو نوعیت کے جانور ہیں اور عام طور سے انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے یا مرغ وغیرہ ہے. تو ان کے لیے تو ان کے حلال ہونے کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ان کو پکڑ کر ان کو ذبح کیا جائے، باقاعدہ 4 میں سے 3 رگیں کم از کم کاٹ کر، جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا. اس کو ذبح اختیاری کہتے ہیں. البتہ اگر کوئی جنگلی قسم کا جانور ہے تو عام طور سے انسان کے قابو میں نہیں آتا، یا اصل میں تو پالتو تھا لیکن کسی وقت ہتھے سے اکھڑ گیا اور وہ قابو سے باہر ہو گیا، تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ 4 رگیں ہی کٹیں، بلکہ اگر تیز دھار کے آلے سے اس کو ہلاک کر دیا جائے، کہیں بھی وہ جا کر لگا ہو اور اس سے وہ ہلاک ہو جائے، بشرطے کہ تیر پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو، تو وہ حلال ہو جاتا ہے. پھر اس کے 4 رگیں کٹنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ جسم کے کسی بھی حصے پر لگے تو وہ حلال ہو جائے گا، بشرطے کہ بسم اللہ پڑھ کے تیر پھینکا گیا ہو اور آلہ جو ہے وہ دھاردار ہو. لیکن اگر وہ آلہ دھاردار نہیں ہے بلکہ سخت ہے، تو اگر کسی جانور کو وہ مارا جائے تو اس کو چوٹ لگتی ہے، اس کا گلے کا جو خون ہے وہ باہر نہیں جاتا، چوٹ لگتی ہے، چوٹ سے کے صدمے سے وہ اس کا دل بند ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. تو وہ جو کہلاتا ہے موقوذہ کہلاتا ہے. تو یہ بندوق کی گولی جو ہوتی ہے، اس سے اگر کسی کو مارا جائے، فقہاء کرام نے فرمایا بندقہ اصل میں غلیل کو کہتے ہیں، تو غلیل سے اگر کسی کو جانور کو پرندے کو مارا، بسم اللہ پڑھ کے پھینکا، وہ وہیں ہلاک ہو گیا، تو یہ جائز نہیں ہوا، حلال نہیں ہوا، بلکہ آپ کو جانا چاہیے تھا اور جا کر، جبکہ آپ کے پاس ایک دھاردار آلہ موجود ہے، اس دھاردار آلے سے اس کو ذبح کرنا چاہیے تھا قاعدے کے مطابق. اگر نہیں کیا تو حلال نہیں. اب بندوق کی گولی کے بارے میں 2 نقطہ نظر ہیں. ایک یہ کہ بندوق کی گولی چونکہ گھساردار نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک پتھر کی طرح ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی چوٹ سے جب کوئی مرے گا تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ پتھر کی چوٹ سے مرا ہے، اگرچہ زیادہ پریشر سے چھوڑنے کی بنا پر اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن فی نفسی ہی وہ کسی دھاردار چیز سے، آلے سے نہیں مرا. اس واسطے جب تک ایسا نہ ہو کہ وہ زندہ اس کو پا لیا جائے اور پھر جا کر اس کی گردن پر چھری پھیری جائے بسم اللہ کہہ کر، اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگا. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دھاردار چیز کو اگر کسی جانور کے گلے پر پھیرا جائے، اس کی جو شرط لگائی ہے شریعت نے، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ خون بھاری تعداد میں باہر نکلے. اگر چوٹ سے پتھر مارے تو پتھر کی چوٹ سے اگر کسی کو کوئی ہلاک ہو تو خون پوری طرح باہر نہیں نکلتا اور اندر ہی گھٹ جاتا ہے، تو پورے جانور کو وہ ایک ناپاک بنا دیتا ہے. اور اگر دھاردار آلے سے کسی کو مارا جائے تو اس میں خون اتنا بہتا ہے کہ اندر خون کے جمنے کا احتمال نہیں رہتا. تو یہ اصل مقصود. تو گولی میں بھی اگرچہ چوٹ لگتی ہے، لیکن گولی کے اندر گولی جو ہے وہ آر پار بھی ہو سکتی ہے اور اندر جا کر وہ اب خون کو باہر اس بڑی تعداد میں نکالتی ہے
کہ جو عام طور سے بسا اوقات چھری سے بھی اتنا زیادہ خون نہیں نکلتا، تو چونکہ اس میں یہ علت پائی جا رہی ہے لہذا اس کو حلال ہوگا۔ یہ دو نقطہ نظر ہیں مختلف علماء کے، دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، لیکن احتیاط ظاہر ہے اس میں ہے کہ گولی کے ذریعے اگر شکار کیا گیا ہے تو پہلے جا کر زندگی میں اس کو حلال کیا جائے، ورنہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ میتا ہو گیا۔ احتیاط اس میں ہے بے شک، لیکن گنجائش اس کی بھی ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور اس کے متعدد دلائل ہیں جن کا یہاں موقع نہیں۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو قربان گاہوں پر، بتوں کی قربان گاہوں پر جن کو ذبح کیا گیا، نصب یہ جمع ہے نصاب کی یا نصب کی، تو وہ دونوں یہ الفاظ کہلاتے ہیں، یہ بولے جاتے تھے بت خانے کے اندر، مندروں میں ایک جگہ ہوتی تھی جس کے کنارے پر بت رکھے ہوتے تھے، اور وہ اس جگہ پر ایک پلیٹ فارم جیسا ایک پتھر اس طرح کا رکھ دیا جاتا ہے جس کا دیکھتے ہی آدمی کو پتہ چلے کہ کسی خاص مقصد کے لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ تو وہ عام طور سے تو بتوں کے قدموں میں پلیٹ فارم ہوتا تھا، وہاں سے لوگ آتے تھے، وہاں پر جانور ذبح کرتے تھے، گویا بت کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر قربان کر دیا، اس کے پاؤں پر قربان کر دیا۔ یہ جو پلیٹ فارم ہوتا تھا اس کو قربان گاہ بھی کہتے تھے، اس کو تھان بھی کہا جاتا ہے، استھان بھی کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو ان تھانوں کے اوپر لا کر ذبح کرتے تھے، تو یہ بھی ناجائز، حرام قرار دیا، یعنی چاہے وہ صحیح طریقے سے ذبح کیا ہو، چاہے نام اللہ کا لیا ہو، لیکن جا کے بت کے اوپر، بت کے تھان کے اوپر جا کر اس کو ذبح کیا، بت کو خوش کرنے کے لیے، بت کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی شرک کا ایک شعبہ ہے، لہذا اس کو بھی نازائز کر دیا۔ پھر آگے فرمائے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ یہ لفظ جو ہے اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، لیکن یہ بہت مشہور اصطلاح تھی جاہلیت میں جس کو استقسام بالازلام کہتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ وہ کسی تھیلے میں تیر بہت سارے رکھ دیتے تھے، اور ایک طریقہ یہ تھا ان تیروں سے فائدہ اٹھانے کا کہ کوئی فال نکالنی ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو وہ اس پر تیروں پر کسی تیر پر لکھ دیا کہ ہاں کرو، کسی بھی لکھا نہیں کرو، اور اس کو گٹمٹ کر کے پھر دیکھتے تھے کہ یہ میں نکالتا ہوں، تو دیکھا ہاں والا نکل آیا تو کریں گے، نہیں والا نکل آیا تو نہیں کریں گے۔ تو یہ استقسام بالازلام ایک طرح سے کہا جاتا تھا، اور اس میں حرام حلال کی بھی کوئی تمیز نہیں تھی۔ ایک چیز جو حرام ہے اس کے بارے میں استخارہ ہو رہا ہے استقسام بالازلام کے ذریعے کہ یہ کروں یا نہ کروں۔ ارے بھائی وہ تو حرام ہے، تم کرنے کا سوال ہی اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ ایک فرض ہے اس کے بارے میں کرے آدمی کہ یہ فرض ادا کروں کہ نہ کروں، یہ فضول بات ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی فرض ہے، اس کے اندر یہ تردد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کروں یا نہ کروں، وہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن وہ ہر چیز میں یہ نکالا کرتے تھے، اس کو استقسام بالازلام کہتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا، اس میں ایک طرح سے جو ہے بلا وجہ ایک چیز کے اوپر اعتماد کرنا، ارے بھائی سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ جو خیر ہو مقدر فرما دے میرے لیے، جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ لیکن تیروں کے ذریعے فیصلہ کرانا، یہ کوئی عالم غیب ہیں وہ تیر، یا جن بتوں کے پاس کھڑے ہو کر وہ کیا جا رہا ہے وہ بت عالم الغیب ہیں،
جو تمہیں بتا دیں گے کہ ہاں اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، لہذا یہ حرام ہے۔ دوسرا طریقہ استقسام الازلام کا یہ بھی تھا کہ بعض اوقات کسی دوسرے شخص کا اونٹ پکڑ لیا اس کی مرضی کے بغیر، اور پھر شراب کے نشے میں لوگ دھوتے ہیں، اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں، اور جس کا اونٹ ہے اس کو پھر بعد میں منہ مانگے دام بھی دے دیں گے، لیکن فی الحال ہم لے آئے پکڑ کے، اور لا کر پھر اس کو چونکہ 10-12 آدمی مل کے لائے تھے تو ان کے اندر اب یہ کیسے تقسیم کریں، تو اس میں کسی کا کے اوپر مثلا 4 کلو کا گوشت، کسی میں 5 کلو کا گوشت، کسی میں ران، کسی میں جو ہے وہ مختلف حصے گوشت کے، اس طرح بہت سارے حصے بنا لیتے تھے، اور پھر تینوں میں ڈال کر پھر نکالتے تھے کہ وہ جس کے جو حصہ آئے وہ لے جائے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو برابر کے ساتھ برابر سے تقسیم کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، انصاف سے تقسیم کرنے کا نہیں تھا، بلکہ جو تیر کہہ دیں بس اس کے برابر کرنا ہوتا۔ اس کو استقسام الازلام بھی، اس کو بھی استقسام الازلام کہتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے استقسام الازلام سے شریعت نے منع فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے منع کر دیا گیا ہے، ذالکم فسق، یہ سارے کام جو ہیں یہ تمہارے لیے یہ گناہ کے کام ہیں، یعنی میتہ کا کھانا، لحم خنزیر کا کھانا، اور جو ہے بغیر اللہ کے نام کے کوئی جانور ذبح کیا ہوا کھانا، گلا گھونٹا ہوا کھانا، چوٹ کھایا ہوا کھانا، اوپر سے گرا ہوا جانور، اور جس کو سینگ مار دیا ہو اور جس کو درندے نے کھا لیا ہو، یہ سب حرام ہے۔ اور جو تھانوں پر لا کر جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور استقسام الازلام کی جو صورتیں تم اختیار کرتے ہو وہ بھی حرام ہے۔ جہاں تک پہلے طریقے کا تعلق ہے جو فال نکالنے کے لیے کرتے تھے، اس میں فی الجملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 مباح کام ہیں، تو ان 2 مباح کاموں میں سے کوئی اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر آدمی کوئی قرآن اندازی کر لے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ کسی 2 مباح، دونوں مباح ہیں، دونوں جائز ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کام کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن اندازی بھی جائز ہے، تیروں کے ذریعے کر لے یا قرے کے ذریعے کر لے۔ لیکن جو فرائض و واجبات ہیں یا جو معصیتیں اور گناہ ہیں ان کے بارے میں کوئی استخارہ نہیں، کوئی استقسام نہیں۔ درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نہیں، کار خیر کے اندر کسی استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے، کو حرام کر دیا گیا۔ تبادل صلاۃ الاستخارہ ہے، جس کے معنی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ جب آدمی کو کسی قسم کا تردد ہو تو 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ لے۔ بڑی عجیب دعا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں آپ کے علم سے خیر چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت سے مدد چاہتا ہوں۔ فإنک تعلم فإنک تقدر ولا نقدر، کیونکہ آپ کو قدرت ہے ہمیں قدرت نہیں ہے۔ انک تعلم ولا نعلم، آپ کو علم ہے ہمیں علم نہیں ہے۔ کہ اللہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اگر وہ خیر ہے میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، تو پھر اس کو مقدر بھی کر دیجئے اور آسان بھی بنا دیجئے، اور اگر یہ شر ہے تو آپ اس سے مجھے محفوظ رکھیے اور اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، اور اس کی جگہ وہ چیز عطا فرمائیے جو جس میں میرے لیے بھلائی ہو۔ بہترین دعا ہے، بس استخارہ اتنی دعا کر لے، پھر جو انشاءاللہ جو کچھ ہوگا وہ بہتری ہوگی۔ کوئی ضروری نہیں کہ اس کا کوئی جواب آئے، نہ کوئی ضروری ہے کہ خواب آئے، نہ کوئی ضروری ہے کہ کسی جانب ضرور دل مطمئن ہو جائے، لیکن اس کے بعد اپنی سی کوشش کرتا رہے، معلومات کرتا رہے، اس کے بعد پھر کام کرے گا تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ یہ استقسام بالازلام کا ایک متبادل طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔